رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فان غم علیکم فصوموا 30 یوما، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزہ شروع کرو، دیکھ کے افطار کرو، یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا ہے، کینیڈا میں روزہ ہو گیا، دبئی میں روزہ ہو گیا ہے، آخر ہمیں کیا ہے، ہمارا روزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا، تو چاند دیکھے بغیر ہمیں روزہ نہیں رکھنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے، ہمیں چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھنا ہے۔ اور اگر بادل ہو تو اس کا بھی آپ نے فرمایا کہ پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو۔ جس وقت چاند دیکھے اور دعا پڑھ لیں اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے، یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند، ستارے، سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں، تو ہم ان کو نہیں پوجتے۔ یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو، لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، تو وہ رب نہیں۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو۔ جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے۔ کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بیگ پیک کرنے ہیں۔ دیکھیے جب آپ دنیا میں کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ ایک محدود سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ مختلف فلائٹس پر 20 kgs 25 kgs 30 kgs کی اجازت ہوتی، کچھ فلائٹس پر 2 بیگ لے جانے کی اجازت ہوتی، کچھ پر اسٹرکٹلی صرف 1 بیگ لے جا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ 2 مہینے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں تو 1 بیگ میں کیا کچھ لے کے جا سکتے ہیں، کتنا کچھ زیادہ نہیں لے جایا جا سکتا، اور بہت سلیکشن کرنی پڑتی۔ لیکن آخرت کے لیے جب آپ کو اپنے نیکیوں کے بیگ بھرنے، اپنے سوٹ کیسز پیک کرنے ہیں، تو کوئی لمٹ ہے وزن کی؟ ہے کچھ نہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے کچھ پیک نہیں کیا ہوتا تو کیا منزل پہ جا کر آپ کو مل جاتا ہے؟ مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی۔ آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے، تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی۔ لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے۔ خوب بیگ بھر لے، اور اس کے لیے چاق و چوبند ہو جائے، کمر باندھ لے، گیٹ ریڈی۔ تو فمن شہد منکم الشہر، شاہدہ کا لفظ بڑا دلچسپ، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بادل ہو تو اور بات ہے، ورنہ اہتمام کرنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ ہوپ فلی آپ کے پاس شہر رمضان کتاب ہوگی جس میں شروع میں ہی دعائیں دے دی گئی ہیں، وہ دعائیں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو یاد کر لیجئے، کیونکہ ہر مہینے کے شروع میں وہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی چاند نظر آ جائے، کیونکہ بعض اوقات پہلی رات کا چاند نہیں بھی نظر آتا تو دوسری رات نظر آ جاتا ہے، دوسری رات پڑھ لیجیے۔ اور بہت خوبصورت دعا ہے جس پہ انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتا ہے اور اس مہینے کی خیر مانگتا ہے۔ ہم سب کو ہر دن کی، ہر مہینے کی خیر چاہیے،
اور شر سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو اس لیے اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اس وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے. جب آپ چاند دیکھ لیں تو مسنون دعا پڑھنے کے بعد کچھ اور دعائیں بھی دل میں ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ کچھ آسان نہیں جب تک کسی چیز کو تو آسان نہ کرے. لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا, اور تو ہی مشکل کو آسان کرتا ہے اذا شئت, جب تو چاہتا. تو آسانی مانگے کہ اللہ روزہ رکھنا آسان کر دے, یا اللہ روزے کے ساتھ سارے جو میرے کام اور ذمہ داریاں ان کو پورا کرنا آسان کر دے, یا اللہ راتوں کا قیام آسان کر دے, یا اللہ میرے لیے صدقہ خیرات کرنا آسان کر دے, یا اللہ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے مجھے, اور ہر طرح کی آسانیاں کر دے. کیونکہ جب آسانی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور رمضان کے اینڈ میں آپ کہیں گے کاش یہ سارا سال ہی رمضان ہوتا.